اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے لیے کار آمد، ڈسکوٹ، امین پور بنگلہ اور پینٹرا میں دکانیں بند، غلام محمد آباد، رضا آباد اور گھنٹہ گھر سے ملیکہ بازار، نڑوالا بنگلہ، گٹ والا اور دالوال کی دکانیں بھی بند۔ شٹر چک کاروبار کی پکڑ کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ کمشنر عشرت علی کہتے ہیں چھپ کر کام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فیصل آباد محمد علی کا کرونا کے ہاٹ سپاٹس علاقوں کا دورہ، دفعہ 144 پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کی اسسٹنٹ کمشنرز کو اپنی تحصیلوں میں ہاٹ سپاٹس کی انسپیکشن جاری رکھنے، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ جنگ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد، ضلعی انتظامیہ نے وائرس کے پھیلاؤ پر شہر کی 7 مختلف گلیوں کو سیل کیا۔ متاثرہ علاقوں میں محلہ مرزی پورہ، گوجرا روڈ، موچی والا اور چک 214 کے علاقے شامل۔ خلاف ورزی کی جائے تو کارروائی کرے، یوں کاروبار بند نہ کریں۔ فیصل آباد میں کاروباری طبقے کے لاک ڈاؤن پر تحفظات، تاجر رہنما عباس حیدر شیخ نے 2 ماہ کی بندش کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ وائس چیئرمین پاور لومز ایسوسی ایشن نے لاک ڈاؤن سے بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ صومالیہ میں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، متعدد دکانوں کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر خود ہی سیل کیا۔ کارروائی کے دوران کوئی متعلقہ افسر نہیں ہوتا، انجمن تاجران نے اعتراض اٹھا دیا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی زد میں آنے والے علاقوں میں عوام کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجے جائیں گے۔ کمشنر فیصل آباد نے خاندانی منصوبہ بندی کے عملے کو محکمہ صحت کے ماتحت کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 4175 ہو گئی، 300 ڈاکٹرز بھی شامل۔ جنگ میں کرونا مریض 154، تنیوٹ میں 155 ہو گئے۔ جنگ DSQ کے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر محب النبی کی ٹیسٹ رپورٹ بھی پازیٹیو آ گئی۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے والے فرنٹ لائن سولجر ڈاکٹر قمر خلیل کو سٹی 41 کا سلام، ڈاکٹر قمر خلیل کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار، ڈاکٹر اور سماجی حلقوں کی جانب سے زبردست خراج تحسین۔ ڈاکٹر قمر خلیل زرعی یونیورسٹی کی ڈسپنسری میں میڈیکل آفیسر تعینات تھے۔ دوران ڈیوٹی ڈاکٹر قمر خلیل 4 جون کو کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ فیصل آباد میں SHO تھانہ روڈالہ سب انسپیکٹر محمد شاہد کرونا وائرس کا شکار، سب انسپیکٹر محمد شاہد نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا۔ انویسٹیگیشن انچارج محمد شبیر کو تھانہ روڈالہ کے قائم مقام SHO کا چارج سونپ دیا گیا۔ حسیب شہید کالونی فیصل آباد کے جنرل اسپتال کو CBC مشین نہ مل سکی، ڈینگی سمیت دیگر امراض کی تشخیص کے لیے مریض خوار۔ MS ڈاکٹر آصف حمید سلیمی نے حکام کو مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ فیصل آباد میں چینی نایاب، ضلع انتظامیہ کے بنائے گئے پوائنٹس پر بھی چینی کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی۔ شہری چینی کے حصول کے لیے دربدر جنگ انتظامیہ بھی عوام کو سستی چینی کی فراہمی میں ناکام، ایک بھی سیل پوائنٹ قائم نہ کیا جا سکا۔ 70 روپے کلو چینی نایاب، 80 روپے پر فروخت جاری۔ آٹے کی سرکاری ریٹ پر عمل درآمد نہ ہو سکا، کنیوٹ میں 20 کلو کا تھیلا 900 سے 950 روپے میں دستیاب۔ چکی مالکان نے بھی آٹے کا ریٹ بڑھا دیا، شہری پریشان، حکومت سے آٹے پر سبسڈی دینے کی اپیل۔ کنیوٹ میں دال مونگ کی قیمت میں 27، دال چنا اور کالے چنے کی قیمت میں 4 روپے کمی، دال مسور اور بیسن 3، دال ماس کی قیمت 2 روپے کم کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ دوسری جانب DC ٹوبا نے چینی سمیت تمام اشیاء کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ پیٹرول سستا ہو گیا مگر جزوی قلت 19ویں روز بھی برقرار۔ فیصل آباد اور تنیوٹ کے بیشتر پمپ مالکان نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی، کہیں لمبی لائنیں، محدود مقدار اور بلیک میں فروخت کی شکایات۔ پیٹرول کی فراہمی نہ ہونے پر زراعت کا شعبہ بھی متاثر ہونے لگا۔
ڈی جی نیب کی زیر صدارت نیب لاہور میں ریجنل بورڈ میٹنگ کرپشن کے مقدمات میں اہم پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن منتقل کرنے کی منظوری۔ نیب ذرائع کے مطابق رانا ثناءاللہ کے خلاف 40 کروڑ سے زائد اثاثہ جات کے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ فیسکو نے نادہندگان کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ 33 سرکاری اداروں کے ذمہ 36 کروڑ روپے واجب الادا۔ جیل خانہ جات ایس این جی پی ایل، زرعی یونیورسٹی اور ٹی ایم اے سمیت دیگر کو فائنل نوٹسز جاری۔ ادائیگی نہ ہونے پر 30 جون کے بعد کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ سرکاری دفاتر واسا کا کروڑوں کا پانی پی گئے، ادائیگیاں نہ کی۔ 20 سرکاری ادارے واسا کے کروڑوں کے نادہندہ، 11 کروڑ 29 لاکھ روپے کی وصولی نہ کی جا سکی۔ سب سے زیادہ رقم 5 کروڑ 23 لاکھ اور 30 ہزار روپے فیسکو اور محکمہ تعلیم کے ذمہ 1 کروڑ 17 لاکھ 70 ہزار روپے واجب الادا۔ فیسکو ملازمین معطلیوں اور مٹیریل کی عدم دستیابی پر نالاں، چیف انجینئر آپریشنز فیسکو عمر لودھی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے فیسکو ہیڈ آفس فرسٹ سرکل کے سامنے احتجاج کیا، جبکہ گزشتہ روز معطل ہونے والے ایس ڈی او مبشر لاڑا کو سی ای او فیسکو نے بحال کر دیا۔ چنیوٹ کے شہری سابق دور کے ادھورے منصوبوں سے پریشان۔ 23 کروڑ روپے سے شروع ہونے والا سیوریج کا بڑا منصوبہ ٹھپ۔ محلہ عثمان آباد، مسکین پورہ، فتح آباد اور مقصود آباد کے مکین متاثر۔ پیرس روڈ سمیت فاروق اعظم چوک میں گندا پانی دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ شورکوٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی سیوریج مسائل سے دوچار۔ گندا پانی جمع ہونے سے پلاٹ جوہر لگنے لگے، بدبو سے سانس لینا محال ہو گیا۔ فیصل آباد میں علامہ اقبال کالونی ای بلاک کے مکینوں کی سنی گئی۔ سٹی 41 کے مسئلہ اجاگر کرنے پر 2 ماہ سے جمع سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے کام شروع۔ واسطہ نے نئی پائپ لائن علاقے میں پہنچا دی۔ مکینوں نے سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا۔ توبہ شورکوٹ روڈ کی تعمیر و مرمت کے وعدے وفا نہ ہو سکے، بجٹ میں کوئی فنڈز نہ ملے، رواں سال بھی منصوبہ ادھورا رہنے کا خدشہ۔ خستہ حال سڑک حادثات کی وجہ بننے لگی، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ 10 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص۔ سیٹلائٹ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس چنڈ بروانا کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ والی بال گراؤنڈ بھیرو کوٹ خان سپورٹس کمپلیکس احمد پور سیال کی تعمیر ہوگی۔ فیصل آباد میں کبڈی کے کھلاڑی کوئی منصوبہ نہ ملنے سے مایوس۔ پولیس اصلاحات کی باتیں صرف باتیں ہی رہ گئی۔ چنیوٹ کے 300 سے زائد مقامات کے چالان بروقت عدالتوں میں جمع نہ کرائے جا سکے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے رشوت مانگنے کا انکشاف۔ انصاف کے انتظار میں سینکڑوں شہری جیلوں میں موجود۔ جڑا والا میں گھریلو جھگڑے پر خامند نے بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق اشرف نے 60 سالہ حنیفہ کے گلے میں رسی ڈال کر قتل کیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ تھانہ سرگودہ روڈ کے علاقہ ڈگیبان پورہ کی رہائشی 13 سالہ مہوش 8 دن قبل مبینہ طور پر اغوا ہوئی، مقدمہ درج کر لیا گیا مگر تاحال گھر واپس نہ لوٹی۔ لواحقین کا پولیس کی طرف سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پی ٹی سی ایل سسٹم سے بیٹریاں اور کارڈز چرانے والے 4 ملزمان فیصل آباد سے گرفتار۔ سی آئی اے کا 76 لاکھ روپے کی 192 بیٹریاں برآمد کرنے کا دعویٰ۔ ملزمان نے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ای لائبریریز کی آئی ٹی بورڈ سے ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس منتقلی پر کام جاری۔ پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ ٹیکنگ اوور کمیٹیاں قائم کر دی۔ متعلقہ ڈویژنل سپورٹس آفیسرز کو کنوینئر نامزد۔ تمام ملازمین کو فارغ کرنے کا حکم نامہ پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے موک ٹیسٹ میں سامنے آنے والی غلطیوں کے بعد مڈ ٹرم امتحانات کے لیے پالیسی تبدیل کر دی۔ مڈ ٹرم امتحانات میں طلبہ کی حاضری 94% سے بھی زائد رہی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف نے کہا، اگلے ہفتے سے یونیورسٹی کے تمام سیمیسٹرز کے فائنل امتحانات لیے جائیں گے۔
फैसलाबाद में चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुला वड़ाइच का मुरम्मती कामों का दौरा सरगोदा रोड से चनाब क्लब तक मुकम्मल होने वाले पैच वर्क का मुआयना किया, जबकि जेल रोड पर जारी मुरम्मती काम का भी जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते खदशात, महकमे सेहत की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन। कुव्वत मुदाफ़त बेहतर रखने के लिए ताज़ा सब्जियां और फल खाएं, गर्म पानी पिएं, बाकायदगी से वर्जिश करें। CEO हेल्थ सीनियर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब का मशवरा। कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा का फीसबीलिल्लाह अतिया एलिया केयर होम के ज़रिए एहतमाम। फैसलाबाद में ब्लड डोनेशन, गुमनाम अजीम हीरो इंसानियत की खातिर मैदान में आ गए। साबिक लीगी MP शेख इजाज आज सालगिरह मना रहे हैं। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए गए। और फैसलाबाद डिवीजन में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लू के थपेड़ों से शहरियों के चेहरे मुरझा गए। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं।